بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دنیا میں اسلام بذریعہ دعوت پھیلا ہے۔ اہل اسلام کا شیوا رہا ہے کہ وہ کبھی جارحیت میں پہل نہیں کرتے۔ جب ان پر ظلم ڈایا جائے تو پھر وہ بزدلی دکھانے کے بجائے دشمن کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ امت پر زوال آیا تو ہماری ساری روایات بھی دم توڑ گئی۔ ان روایات کو زندہ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن پاک اور اسوہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی جدوجہد میں گزری۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر کاوش کلمہ حق کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطوط اس کی بہترین مثال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط لے کر شام کے حکمران شرحبیل بن عمرو غسانی کے پاس گئے۔ شرحبیل نے خط کھولا اور جب اس کا مضمون پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اصولی طور پر پوری دنیا میں اس وقت جو اخلاقی اقدار رائج اور معروف تھی ان کے مطابق پیغام خواہ کیسا بھی ہوتا تھا، قاصد پر اس کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی تھی، نہ اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ قاصدوں اور سفیروں کا کام تو پیغام رسانی تھا۔ ان کی جان محفوظ و معمول تصور ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر نامہ و پیام کا سلسلہ منقطع ہو سکتا تھا۔ اس بدبخت حکمران نے ان تمام اخلاقی و عرفی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اپنے دربار میں ہی صحابی رسول کو شہید قرار دیا۔ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت غم زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ فرمایا کہ غسانی حکمران کے اس ظلم کا بدلہ لینا اور مظلوم صحابی کے خون کو رائیگاں ہونے سے بچانا۔ اسی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ موتا برپا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موتا کی اس جنگ کے لیے اپنے بہترین صحابہ کو منتخب کیا اور انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے 3 میل باہر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ان صحابہ کی تعداد 3000 بیان کی گئی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کو شامی غلام پر حملہ کرنے اور ظلم و خیانت کرنے والوں سے انتقام لینے کی تلقین فرمائی۔ تمام سابقہ سرایہ کے برعکس اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی ایک جان نثار کو قیادت سونپنے کے بجائے سپہ سالاروں کا انتخاب ایک نئے انداز میں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صحابہ زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کو ترتیب و سپہ سالار مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے لیے لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے ایک جامعہ اور ایمان افروز خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خطاب کا خلاصہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام نے جنگ کو دفاع شر کا ذریعہ بنایا ہے۔ قتل و غارت اور کشور کشائی کبھی اس کا مقصود نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کی راہ میں منکرین حق سے جنگ کرنا، جنگ کے دوران اپنے ساتھی مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی کا اہتمام کرنا، جب تم اپنے دشمنوں سے ملو تو انہیں دعوت دو کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اگر ان کا جواب مثبت ہو تو انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، اگر وہ ہجرت پر بھی آمادہ ہو جائے تو انہیں بتا دینا کہ انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو سابقون کو حاصل ہیں، اگر وہ ہجرت پر آمادہ نہ ہو تو بطور مسلمان دیگر اعراب کی طرح انہیں بھی اپنے گھروں میں رہنے کی آزادی حاصل ہوگی، لیکن انہیں مال غنیمت میں سے کچھ نہ ملے گا۔ البتہ اگر جہاد میں شریک ہو جائے تو مال غنیمت میں بھی بڑا حصہ دار ہوں گے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہو تو
انہیں جزیہ دینے اور اسلام کی سیاسی برتری قبول کرنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ ایسا کر لے تو نہ ان سے جنگ کرنا اور نہ ہی انہیں کوئی اذیت دینا۔ اس کا بھی انکار کر دے تو آخری چارہ کار کے طور پر اعلان جنگ کر کے ان سے لڑائی لڑنا۔ جنگ میں اپنے قوت پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام آبادیوں کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، عبادت خانوں میں تم کچھ لوگوں کو مصروف عبادت پاؤ گے۔ ان لوگوں سے کوئی تعرض نہ کرنا، نہ ان کے گھروں میں جا کر ان کو نقصان پہنچانا۔ ہاں، کچھ لوگوں کے سر میں شرارت کا خناس سمایا ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہے۔ کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کھیتوں، درختوں اور باغات کو تباہ نہ کرنا، نہ ہی گھروں اور آبادیوں کو منہدم کرنا۔ جماعت الاولیٰ 8 ہجری بروز جمعہ اس پاکیزہ فوج نے شام کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء میں اس فوج کے بیشتر سپاہی اور کمانڈر مکہ گئے تھے۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تمنا کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا جو انہوں نے حبشہ سے واپسی پر خیبر کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رخصت ہوتے وقت عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے جسے میں دل میں بٹھا لوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جو وصیت فرمائی اس میں پہلی ہدایت یہ تھی کہ عبداللہ، جس علاقے میں تو جا رہا ہے وہاں اللہ کے سامنے بہت کم سجدے ہوتے ہیں، بس تو سجدوں کی کثرت سے اپنی جبین نیاز کو تر رکھنا اور ہر وقت اللہ کی یاد سے دل آباد رکھنا۔ تمہیں جو مطلوب ہوگا اللہ اس میں تیری مدد کرے گا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور تیز رفتاری سے اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہوتے ہوئے رو پڑے تھے، پھر مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا، کھجوروں کے درختوں سے آباد اس شہر سے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا ہو کر جا رہا ہوں جو بہترین سرپرستی کرنے اور محبت بانٹنے والا ہے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنی سلامتی کا نزول فرمانا۔ فوج مدینہ سے روانہ ہو کر شام کی حدود میں داخل ہوئی اور موتا کے مقام پر وہ معرکہ پیش آیا جو ہماری تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمن نے ایک بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ اس دوران دشمن کے ایک جاسوس مسلح دستے سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس میں بہت سے دشمن قتل ہوئے۔ غسانی حکمران شرحبیل بن عمرو کا بھائی بھی مقتولین میں شامل تھا۔ شرحبیل پر اس واقعہ کے بعد خوف طاری ہوا اور اس نے ہرقل کے پاس اپنا تیز رفتار ایلچی بھیجا۔ ہرقل اس وقت بیت المقدس میں موجود تھا۔ ہرقل نے ایک بہت بڑا لشکر اپنے باج گزار کی حفاظت اور مدد کے لیے بھیجا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس لشکر کی تعداد 1,00,000 تھی، جبکہ غسانی بادشاہ کے اپنے لشکر اور مختلف قبائل کے مسلح دستوں کی تعداد بھی 20,000 تھی۔ یوں مجموعی طور پر 1,20,000 کافر 3,000 مسلمانوں کے مقابلے پر جمع ہو گئے۔ رومی فوج کی قیادت قیصر روم کا بھائی تھیوڈر کر رہا تھا۔ اس جنگ میں تینوں کمانڈر صحابہ شہید ہوئے۔ آخر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالی اور نہایت حکمت و جرأت کے ساتھ لڑے اور اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کر کے باحفاظت واپس لے آئے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔